داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، سلیمان کی سیاحت، کہنا پڑے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، سبحان اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار۔ یعنی تمام انبیاء کی جو شانیں تھیں، تو اللہ پاک نے ان کو عنایات عطا کی، معجزات عطا کیے، کمالات عطا کیے، وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ کے اندر اکٹھے کر دیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے تصدر سے ملا۔ تو اس لیے جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ معجزہ ذات مصطفیٰ کے اندر بھی ضرور ہونا چاہیے تھا۔ جس نبی کو جو مقام ملا وہ مقام بنتا تب ہے پہلے وہ ذات مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اور تاجدار کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے مجھ محمد کا نور تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، ابھی کائنات کے اندر نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ جنت تھی، نہ دولت تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ زمین تھی، کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا تھا یا خدا کے اذن سے نور مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، تاجدار کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے میرے نور کو اپنے عرش اور اس کے اندر ایک خاص قندیل تھی اس کے اندر چھپائے رکھا، اور پھر جب اس کا اظہار کرنا چاہا تو میرے نور کو کچھ اس طرح کا مقام عطا کیا کہ وہ کائنات کے اندر جس طرف چاہتا پھرتا رہتا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے نور سے اللہ پاک نے لوح بنائی، قلم بنایا، فرمایا کرسی بنائی، اسی نور سے جنت بنائی، اسی نور سے اللہ پاک نے دولت کو بنایا، اسی نور سے اللہ پاک نے زمین کو تخلیق کیا، اور اسی نور سے اللہ پاک نے کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار۔ یہ سارے کے سارے کائنات تاجدار کائنات کے نور کا تصدق ہے، اور وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ یہ سارا کا سارا نور یا مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے، یا یہ ساری کائنات کے اندر صرف وجود محمد مصطفیٰ کے تو ہے۔ واضح سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے وہ نور والا، وہ مسرت اور رونقوں والا مہینہ ایک مرتبہ پھر ہم سب کو عطا کر دیا۔ اب اس کے اندر ہم جتنی بھی خوشیاں منائیں، جتنا بھی چراغا کریں، جتنا بھی خوشی کا اظہار کریں، جتنے بھی محافل سجائیں، جتنا بھی چراغا کریں، وہ کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ کو وہ شان عطا کی جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اب قل بفضل اللہ وبرحمتہ آیت کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ یہ جو تمہارے اوپر فضل ہوا، وبرحمتہ جو رحمت نازل ہوئی، اب اس کے شکرانے کے طور پر کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اب قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ ان اللہ، توجہ چاہتا ہوں، ان
اللہ لا یحب الفرحین. فرحین کا مطلب ہوتا ہے خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا. ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اللہ پسند نہیں کرتا حد سے زیادہ خوشی منانے کو. توجہ، یہ عام حکم آ رہا ہے کہ اللہ پاک حد سے زیادہ خوشی منانے کو پسند نہیں کرتا. ذرا جواب دیں، اللہ پاک حد سے زیادہ آپے سے باہر ہونے کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ زیادہ اگر بندہ خوشیاں منائے گا تو اس کے اندر غرور تکبر پیدا ہوگا، وہ میں پیدا ہوگی، تو وہ زیادہ خوشی منانے کے اندر ذات خدا کو بھول جائے گا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بے شک لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا فرحین، خوشی منانے کو. تو قرآن نے ایک اصول دے دیا، ایک قاعدہ دے دیا کہ بھئی خوشی مناؤ لیکن اس کے اندر لمیٹیشن کا خیال رکھو، حدود و قیود کا خیال رکھو، حد سے نہ بڑھا کرو. حد کے اندر رہ کر خوشی مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو ایک حکم آ گیا، حکم عام آ گیا کہ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا. لیکن آپ کی توجہ میرے دوستو، فرمایا لیکن یہ تو عام حکم ہے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئے قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، فرمایا پھر ساری حدیں توڑ دو. حد توڑ کر فرمایا کوئی حد نہ رہے، اس سے بڑھ کر بھی میرے مصطفیٰ کے لیے خوشی کا اظہار کیا. باقی زندگی کے اندر اللہ پاک نے حد مقرر کر دی کہ بھائی اس حد سے آگے نہیں جانا. لیکن جب جہاں ذات مصطفیٰ کی بات آئے، عطائے مصطفیٰ کی بات آئے، ولادت مصطفیٰ کی بات آئے، میلاد مصطفیٰ کی بات آئے، تو اللہ نے کہا اے محبوب میں خود حکم دے رہا ہوں. پہلے میں نے نفی کی تھی کہ بھئی حد سے زیادہ خوشی نہیں منانی. اب اس جہاں ذات مصطفیٰ کا تذکرہ آیا وہاں حدیں توڑنی ہے، کوئی حد کی قید نہیں رکھی. فرمایا مصطفیٰ کی باری آئے تو حد سے زیادہ بڑھ کے خوشیاں منانا. اب یہاں کچھ لوگوں کو مڑوڑ کے اٹھتا ہے، وہاں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد پہ اتنا خرچ کر دیتے ہو، کسی مسکین کی خدمت کر دو، کسی غریب کی خدمت کر دو، کسی یتیم کی خدمت کر دو، کوئی صدقہ و خیرات کر دو. ارے ان عقل کی اندھوں سے کوئی پوچھے کہ ذات مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے کون یتیموں کے حقوق کی بات کرتا تھا؟ مصطفیٰ کی آمد سے قبل کون مسکینوں کے حقوق کی بات کرتا تھا؟ مصطفیٰ کی آمد سے قبل کون یتیموں اور غرباء کے حقوق کی بات کرتا تھا؟ ارے ذات مصطفیٰ تشریف لائے، آپ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے یتیم کو حقوق ادا کر دیے. آپ تشریف لائے تو برسا کو حقوق ادا کر دیے. آپ تشریف لائے تو بیواؤں کو حقوق ادا کر دیے. آپ تشریف لائے تو وہی عورت، وہی بچی جو پہلے زندہ ترکون ہوتی تھی، مصطفیٰ نے کہا اس کا یہ مقام نہیں ہے. اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی. فرمایا اگر بہن ہے تو فرمایا بہن کی محبت کو لازم کر دیا. اگر بیٹی ہے تو فرمایا کوئی اچھی پرورش کرے، ان کے نکاح کا اہتمام کرے، اچھے انداز کے ساتھ رخصت کرے، تو فرمایا مصطفیٰ اس کو جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہے. تو پھر پتا چلا کہ سب کے حقوق اگر کسی کو ملے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے قدموں کے بغیر ملے ہیں. تو آج ہمیں یہ کوئی بھاشن نہ دے، یہ کوئی درس نہ دے، یہ کوئی ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات نہ کرے کہ میلاد پہ کیوں لگانا ہے، یتیم کی خدمت کر دو. ارے یتیم کو یہ مقام مصطفیٰ کی ولادت کی وجہ سے ملا ہے. یہ کوئی درس نہ دے کہ کسی بیوہ کی خدمت کر دو. بیوہ کو حقوق ملے ہیں تو مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے ملے. اس لیے قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، ساری باقی چیزوں کا چرچا بعد کے اندر ہے، حقوق کی بات بعد میں ہوگی. پہلے مصطفیٰ کے
کے میلاد کی بات سبحان اللہ تو لہذا مصطفیٰ کے میلاد پر جتنا جلال کیا جائے وہ بھی جائز ہے، جتنا لنگر پکایا جائے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ تاجدار کائنات نے خود اپنی میلاد پر ہجرت مدینہ کے بعد خود بکرے ذبح کر کے صحابہ کو کھلائے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے عقیقہ کیا تھا، بھی عقیقہ تو ایک دفعہ ہوتا ہے، تاجدار کائنات کی ولادت کے بعد ایک ہفتہ کے اندر آپ کا عقیقہ ہو چکا۔ اور عقیقہ ایسی چیز ہے جس کو دوبارہ نہیں لٹایا جاتا۔ تو تاجدار کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس چیز کا اہتمام فرمایا؟ تو آپ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی ولادت پیدائش کی خوشی میں میلاد کا لنگر پکایا۔ اور پھر آج کیونکہ حق بات ہمارے کانوں تک پہنچنا بڑی مشکل ہو گئی، درمیان کے اندر اتنے پردے آ گئے۔ آپ اٹھائیں سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے ولادت عیسیٰ کا ذکر کیا اور فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سلام ہو عیسیٰ کی پیدائش کے دن پر۔ تو عیسیٰ کی پیدائش ہو، عیسیٰ تشریف لائیں تو اللہ کریم ان کے میلاد پر خود سلام بھیج رہا ہے۔ اور وہ عیسیٰ جو جوان ہوئے تو ان کی زبان سے ہر وقت یہی جاری رہتا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں عیسیٰ کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ آ کے دنیا کو بتائے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو آئے گا میرے بعد میں، لیکن وہ خاتم الانبیاء ٹھہرے گا۔ میں تمہیں اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ کی پیدائش کی موقع پر سلام خدا بھیجے، اور ذات مصطفیٰ پر آج سلام پڑھنا ہو تو لوگوں کے پیٹوں کے اندر مروڑ اٹھے، یہ کیسی بات ہے؟ یا تو ان چیزوں کو معاذ اللہ قرآن سے نکال دیں، یہ تو بات بنتی ہے۔ اگر نہیں نکال سکتے تو آج یہ عقیدہ اپنا درست کر لیں کہ اگر ذات مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے تو ایمان کا ہم نے ذائقہ تک نہیں چکھا۔ اور یہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ بات واضح کر دوں، میلاد منانے سے ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، اور میلاد کے اندر سیرت کی بات کرنے سے ہم تاجدار کائنات کے عمل کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا میلاد بھی ضروری ہے اور کردار مصطفیٰ کو اپنانا بھی ضروری ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن دونوں چیزوں پر جس چیز کو مقدم کیا جائے گا وہ محبت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے کچھ ایسے نمازی ہوں گے کہ جب قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے منہ اور چہروں پر مار دی جائیں گی، پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمایا جائے گا یہ جو نماز پڑھتے تھے یہ ریاکاری کرتے تھے، یعنی دکھاوا کرتے تھے، بغیر محبت کے نماز پڑھتے تھے۔ ارے نماز جو سب سے مقبول ترین اور اعلیٰ عبادت ہے وہ بھی اللہ کریم محبت کے بغیر قبول نہیں کر رہا۔ ایمان کو ذات مصطفیٰ کی محبت کے بغیر اللہ کریم کیسے قبول کرتا ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ذات مصطفیٰ کے بغیر ہماری زندگی مکمل ہی نہیں ہو سکتی، اور اس ذات کے ساتھ جڑنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز یہ ہے وہ میلاد کا جشن منانا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دن تاجدار کائنات تشریف لائے۔ اور صحابہ کا عمل بھی تھا، میں صحابہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی میلاد منایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو بعد کی ایجادات ہیں، بعد کے اندر معاذ اللہ یہ بدعت ہو گئی اور بعد کے اندر یہ چیزیں شروع ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا۔
ایک مجلس سجی ہوئی تھی صحابہ کی، جب یہ آیت نازل ہوئی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا محبوب آپ ان کو ارشاد فرما دیں کہ جو اللہ نے فضل کیا، جو کرم کیا، اس پر خوشی مناؤ۔ تو صحابہ کی مجلس مسجد نبوی کے اندر سجی ہوئی ہے، یہاں جگہ کی مثال نہیں، دور مصطفیٰ کی مثال دے رہا ہوں، اور کائنات میں اعلیٰ ترین جگہ کی مثال دے رہا ہوں، جس کے بارے میں سرکار دو علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو یہ ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے اس دنیا کے ٹکڑے کو بھی پسند نہیں کیا، محبوب کے رہنے کے لیے اور آرام کے لیے جنت کا ٹکڑا جو جنت سے اتارا گیا اس کو پسند فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئے آپ کو لطیف بات یہاں سے بتا دوں، جنت کیا ہے؟ جنت نور ہے۔ آج نور اور بشر کے جھگڑوں کے اندر بھی ہم کو الجھایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، نور تھے بشر نہیں تھے، بشر تھے نور نہیں تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، تو بشری تقاضوں کو بھی ذات مصطفیٰ نے پورا کیا، تو لہٰذا دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن تاجدار کائنات کی بشریت بھی آپ کی نورانیت کی، سبحان اللہ، کیسے آپ کے ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ پاک نے وجود مصطفیٰ کا خلیل تیار کروانا تھا تو کہا ملائکہ سے وجود مصطفیٰ تیار کرنا ہے، نور مصطفیٰ تو پہلے موجود تھا، لہذا اس کے خمیر کے لیے مٹی لائی جائے۔ اب کائنات کے اندر فرشتے ڈھونڈنے کے اندر مصروف ہو گئے کہ کہاں سے وجود مصطفیٰ کے لیے مٹی لائی جائے۔ وہ نور جس سے ملائکہ بھی تخلیق ہوئے، جس سے ملائکہ بھی بنے، اس نور کو آج عملی جامہ پہلانے کے لیے وجود کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہے، لہذا مٹی کہاں سے لائی جائے؟ فرشتے ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ کر دوبارہ کائنات کے وجود سے جب کوئی مٹی نہ ملی، کوئی ان کے شایان شان نہ ملی، تو اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو گئے کہ مولا ہم نے تو ساری کائنات کو دیکھا، ہمیں تو وجود مصطفیٰ کے لائق کوئی مٹی ملی نہیں ہے، مولا کہاں سے لائیں؟ تو اللہ پاک نے کہا جگہ کی نشاندہی کر دی، جہاں تاجدار کائنات آرام فرما ہے، کہا کہ اس جگہ پر جاؤ، یہ میرے محبوب کا مسکن بنے گا، یہاں آ کر ٹھہریں گے، آرام کریں گے، نشاندہی کر دی۔ ملائکہ کا وہاں سے جا کے مٹی لاؤ، اور فرشتوں کے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے جنت کا ایک ٹکڑا وہاں منتقل کر دیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جنت کا ایک ٹکڑا مدینہ کے اندر منتقل کر دیا، بات بڑی لمبی ہے، محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جب سرکار کی بات آ جائے تو وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ نشان کے تذکرے ختم نہیں ہوتے۔ تو مدینہ کے اندر جہاں تاجدار کائنات تشریف فرما ہے، جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا گیا، ملائکہ کو نشاندہی کر دی گئی کہ فلاں جگہ سے جاؤ، مدینہ کے اندر وہاں سے مٹی لاؤ۔ اب ملائکہ آئے، انہوں نے مٹی کو اٹھایا اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس مٹی سے تاجدار کائنات کا وجود تکمیل پایا، وجود کو تخلیق عطا کی گئی، تو تاجدار کائنات کا وجود بن گیا۔ آپ زمین پر تشریف لے آئے، ہجرت ہو گئی، مدینہ آئے، وہی تاجدار کائنات جب نشین ہوئے، بیٹھے، تو ارشاد فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جہاں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، جہاں تم بیٹھے ہو، ماں بین بیتی، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو اللہ پاک نے وجود مصطفیٰ کے لیے، اس کی تخلیق کے لیے اللہ پاک نے جنت سے اتار کر مدینہ کی اس جگہ پر رکھ دیا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس خمیر سے، جس مٹی سے تاجدار کائنات کا خمیر بنا، اس کے لیے اللہ پاک نے روئے زمین
زمین کی مٹی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ جنت کے ٹکڑے کا انتخاب کیا. تو بتائیں جو جنت ہے وہ نوری ہے یا مادی ہے؟ وہ نوری ہے. تو اللہ پاک نے وجود مصطفیٰ کو بھی نور سے تخلیق کیا. تو پتہ چلا تاجدار کائنات کی بشریت بھی نورانیت ہے. نور تو آپ ہیں، وہ تو اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو تخلیق کیا، لیکن آپ کے وجود کو بھی اللہ پاک نے نور سے بنایا. میرے دوستو بزرگوں، میلاد کا مہینہ ہے، چراغاں کریں، کھانے کا اہتمام کریں، دوسرے کو دعوت دیں جس حد تک ممکن ہو. میں وصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں کہ آپ میلاد پر جتنا جشن کریں گے، جتنا اہتمام کریں گے، جتنا خرچ کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ جو محبوب تمہیں عطا ہوئے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر فلیفرحوا، بڑھ چڑھ کے خرچ کیا. دوسری جگہ اللہ پاک نے نفی کر دی ان اللہ لا یحب الفرحین. اللہ پاک زیادہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا، زیادہ خوشیاں منانے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا. لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ پاک نے کہا اب کوئی حدود و قیود نہیں ہے، اب کوئی تنگی نہیں ہے، اب حد سے بڑھ کر آمد مصطفیٰ کی خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. تو اللہ کریم